بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مومنہ ہے۔ میرا تعلق میاں والی سے ہے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ ابھی کم عمری میں ہی تھے کہ اماں داغ مفارقت دے گئیں۔ ابا ایک زمیندار تھے۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابا کو پھوٹتے ہی ابا زمینوں کی طرف نکل جاتے تھے اور کبھی دوپہر میں یا شام ایک بار گھر کا چکر لگانا نہیں بھولتے تھے۔ میں اور میرا بھائی کالج میں پڑھتے تھے۔ ایک بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے بعد دوسری نے BA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ مجھے یاد ہے جب اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو آپا نے ہمیں ماں بن کر پالا تھا، ہماری خاطر پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ ابا کام کی وجہ سے زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ جب اماں کا انتقال ہوا تھا تو ہمسایوں اور تقریباً سبھی رشتہ داروں نے ابا سے کہا کہ دوسری شادی کر لیں، کوئی گھر سنبھالنے والی ہے آ جائے گی جو تمہارا اور تمہارے بچوں کا بھی خیال رکھے گی۔ تو ابا نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو پرائی عورت کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکے تھے، بخوبی واقف تھے کہ سوتیلی مائیں کیسا سلوک کرتی ہیں، گھر تباہ کر دیتی ہیں۔ میں خود اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن ابا کے رشتہ داروں میں سے تایا زادہ نے اور ابا سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے نہایت مناسب رشتہ دیکھا ہے، بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے آپ شادی کر لیں۔ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے اور آپ کے بچوں کو ماں سے بڑھ کر پیار دے گی، وہ بہت صالح عورت ہے۔ میں نے اس سے بات کی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کے 4 بچے ہیں، پھر بھی وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابا نے کہا میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو زبان دے کر آیا ہوں، کیا آپ میری بات کا مان رکھیں گے؟ آپ میرے کہنے پر ایک بار حامی تو بھریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کبھی اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کا اپنا بھائی ضمانت دے رہا ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر مجھے سوچنے کے لیے وقت دو۔ تو ابا کے تائزاد بھائی نے کہا کہ جی بالکل، جتنا بھی وقت لینا چاہتے ہیں آپ لیں، مگر بھائی صاحب فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو ابا کے تائزاد بھائی نے کال کی اور پھر سے ابا کی شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ تو ابا نے کہا پرسکون رہیں، میں سوچ رہا ہوں۔ آپ کے مشورے پر تو تائزاد بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اب کی نہ میرے بھائیوں والی بات، اور پھر کال کاٹ کر دی۔ ابا اس دن سے گھر کم اور باہر زیادہ وقت گزارنے لگے اور رات گئے گھر آتے تھے۔ ایک دن آپا نے ابا سے پوچھا ابا خیریت تو ہے نا؟ کیا بات ہے جو آپ چپ چپ رہنے لگے ہیں؟ ابا نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، بس کام زیادہ ہے، اس وجہ سے تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابا کمرے میں چلے گئے۔ اسی طرح کچھ دن گزرے تو ابا کے وہی تائزاد پھر سے گھر آ گئے۔ نہ جانے ان کو ابا کی شادی کی اتنی فکر کیوں تھی، یا شاید ابا سے بہت قریبی رشتہ تھا اس لیے اتنی پرواہ کرتے تھے۔ تایا نے ابا سے کہا کہ بھائی صاحب آپ بہت دیر کر رہے ہیں، خیر تو ہے نا؟ تو ابا نے کہا جی بالکل، دراصل آج کل زمینوں کا بہت کام ہے، اس لیے مصروف ہوں، اور اب جانتے ہیں کہ گندم کی کٹائی کے دن ہیں اور جب تک مزدوروں کے سر پر کھڑے نہ ہوں تو وہ کام صحیح طرح نہیں کرتے ہیں۔ ابا کے تائزاد نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں ہوں نا، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، آپ بس شادی کے بارے میں سوچیں۔ ابا نے کہا کہ میں زمینوں کے کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر آپ کو حتمی فیصلہ بتاؤں گا۔ تایا نے کہا ٹھیک ہے، آپ فارغ ہو جائیں، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ نہ جانے کیوں ابا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تایا کی بات کو ایسے ہی ٹال دیتے تھے۔ اس طرح 3 ماہ گزر گئے اور ایک دن ابا گھر سے گئے اور واپس نہیں آئے۔ آپا نے تایا کو کال کی اور ابا کے بارے میں بتایا۔ تایا نے کہا کہ میں تو یہاں ہوں نہیں، اپنے ایک دوست سے کہتا ہوں کہ وہ پتہ کر کے بتائیں گے، جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے تو مطلع کروں گا، اور 1-2 دن میں خود چکر لگاتا ہوں۔ ہم سب بہت پریشان تھے کیونکہ کچھ بھی ہو جائے ابا اتنے دن تک گھر سے دور نہیں رہ رہے تھے، اور اب تو 5 دن ہونے کو تھا، ابا کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ پھر تایا کی کال آئی اور کہا کہ
फ़ौरन अस्पताल पहुँचो, तुम्हारे अब्बा का पता चल गया है। और आप हमें लेकर अस्पताल गईं। जब वहाँ पहुँचे तो अब्बा बेहोश थे, हम रो रहे थे। आपा ने कहा, रोते नहीं, तुम एक मजबूत माँ बाप की औलाद हो। दुआ करो, बच्चों की दुआ में बहुत असर होता है। दुआ करो अब्बा को जल्द होश आ जाए। तभी ताया वहाँ आ गए और हमें तसल्ली देने लगे कि परेशान ना हो, तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं हुआ, बस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसलिए बेहोश हैं। आपा ने ताया से पूछा कि अब्बा इतने दिनों से कहाँ थे और आपको कहाँ मिले। चाचा ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और वो चले गए। और फिर डॉक्टर अब्बा के ऊपर सफ़ेद चादर दे रहे थे। आपा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है अब्बा को। तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपके अब्बा को नहीं बचा सके। आपा ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो अब्बा ने हमसे कोई बात नहीं की थी, ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं। पहले तो कभी अब्बा का बीपी हाई नहीं हुआ था। फिर ताया ने कहा, अब क्या फ़ायदा इन बातों का, भाई साहब तो रहे नहीं। अरे मैं तो यतीम हो गया, मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी की रौनक थे भाई साहब, अब मैं क्या करूँगा, किससे दिल की बातें किया करूँगा। ताया बहुत रो रहे थे। अब्बा को गए 5 माह हो गए थे। आपा ने कहा, अब सब कुछ वो खुद देखेंगी। मुझसे कहकर ज़मीनों के कागजात मंगवाए और ख़ुद सारे खाते चेक किए तो बहुत फ़र्क नज़र आया। आपा ने मुंशी से पूछा कि इन 5 माह में इतना नुकसान कैसे हुआ। तो मुंशी ने कहा कि बड़े साहब के होते हुए ही सब नुकसान हो रहा था और इसी वजह से वो बहुत परेशान थे और शहर गए थे। इसी काम के सिलसिले में जब ये सब हुआ और बड़े साहब हमें छोड़कर चले गए। आपा ने कहा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इतने दिन से अब्बा कहाँ थे। कहा नहीं, आपसे इन सब का हिसाब मांगा है। जब फसल इतनी अच्छी हुई थी तो लाखों का कर्ज कैसे चढ़ गया। मुंशी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, जितना पता था आपको बता दिया। आपा ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं देख लूँगी मुझे क्या करना चाहिए। और फिर कुछ दिनों बाद आपा ने मुंशी को काम से फारिग कर दिया और एक नए आदमी को उसकी जगह रख लिया था। पुराने मुंशी ने कहा कि आप सही नहीं कर रही हैं मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा तो गुजर बसर ही बड़े साहब की मेहरबानी से होता था, वो हम जैसे गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे। आपा ने कहा, हर 6 माह बाद तुम्हारे घर अनाज पहुंच जाया करेगा, तुम अब मजदूर के तौर पर काम करोगे। हम कॉलेज आए तो आपा घर पर ही थी। जब से अब्बा के रिश्ते की बात चली थी, आपा ने तब से ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी सारी तवज्जो हम पर और घर पर देती थी। एक दिन मैंने कहा कि आपा, आप दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दें। तो आपा ने कहा, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाने के लिए मुझे अपने बारे में नहीं, तुम दोनों के बारे में और अपनी ज़मीनों के बारे में सोचना है। कुछ दिनों से बहुत मसले चल रहे हैं। हमारी 20 एकड़ की ज़मीन कुछ दिनों से लोग आ जा रहे हैं और आज मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि आपके अब्बा ने बैंक से कर्जा लिया था और 1 साल का वक्त मांगा था, मगर वो कर्ज अदा नहीं कर सके, इसलिए अब से ये ज़मीन आपकी मिल्कियत नहीं रही। आपा बहुत परेशान थी। वो बता रही थी कि मैंने अब्बा के वकील से बात की है, वो कह रहे हैं कि हम अदालत से रुजू करेंगे। आपा सुबह होते ही शहर चले गई और जब घर आई तो बहुत खामोश थी, खाना भी नहीं खाया और कमरे में चली गई। मैं उनके लिए खाना कमरे में ही ले गई। आपा किसी सोच में गुम थी, उन्हें मेरे आने का पता नहीं चला। जब मैंने आपा के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। आपा की आंखें नम थी। मैंने पूछा, आपा क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं। आपा ने कहा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक है। मैंने कहा, जो भी बातें कह दें मुझसे, इस तरह अंदर ही अंदर क्यों खुद को परेशान रखा है, बताएं क्या हुआ, अदालत ने क्या फ़ैसला किया। फिर आपा ने कहा कि अदालत ने बैंक के हक़ में फ़ैसला दिया और मुझे इस बात का दुख खाए जा रहा है कि मैं अब्बा की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। ये ज़मीन अब्बा ने कितनी मेहनत से बनाई थी और अब एकदम से ही सब कुछ ख़त्म हो गया। आज आपा को पहली दफ़ा इस तरह रोते देखा था। मैंने कहा, इस सब में आपका क्या कसूर, जो हमारी किस्मत में नहीं था वो हमारा कैसे हो सकता है। आप ही सोच लें कि ज़मीन हमारी किस्मत में नहीं थी। आपा मुझे खुद से लगाए रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे तो एक दिन आपा ने हमें अपने पास बिठाकर कहा कि तुम दोनों जानते हो ना कि मुझे तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं, अगर मैं तुम दोनों से कुछ मांगूँ तो मना तो नहीं करोगे। हमने कहा, आप बताएं क्या बात है, हमसे जो भी हो सका हम ज़रूर करेंगे। और फिर आपा ने कहा कि मैंने सोचा है कि हम ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहकर मैं नौकरी नहीं कर सकती और तुम दोनों के मुस्तकबिल के लिए मैं घर नहीं बैठ सकती।
کیونکہ پہلے تو زمینوں کی آمدن سے گھر کا اور تمہاری پڑھائی کا خرچہ پورا ہوتا تھا، مگر اب ہمارے پاس خرچ کرنے کو کچھ ایسا نہیں بچا ہے جس سے سب خرچ پورے ہو سکیں۔ میں نے کہا آپا مگر آپ کیسے ملازمت ڈھونڈے گی، ہمیں تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آپا نے کہا جب کچھ کرنے کی ٹھان لی جائے اور ارادہ بھی پختہ ہو تو بند راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنا وہ گھر جس میں ہمارا بچپن گزرا تھا، اماں ابا کی یادیں جڑی تھیں، وہ گھر بیچ دیا اور شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اور وقت بھی کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ ابا نے ہمیں ڈرائیور رکھ کر دیا تھا جو ہمیں کالج لے کر جاتا تھا، اور آج ابا کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آپا نے ایک سادہ سا گھر خریدا، ہماری فیسیں وغیرہ ادا کی، کالج کے اور گھر کا راشن وغیرہ ڈلوایا اور کچھ رقم بچا کر رکھ دی۔ آپا کئی جگہ پر نوکری ڈھونڈنے جاتی رہی، مگر تعلیم کم ہونے اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ آپا سارا دن دھکے کھاتے رکشوں میں اور گھر آ کر ہمارے لیے کھانا بناتی اور باقی کام بھی کرتی۔ آپا نے ہماری ذات کی خاطر خود کو بھی بلا دیا اور صرف ہمارے بارے میں سوچتی رہتی۔ آپا کی شادی کی عمر نکل رہی تھی، مگر وہ کہتی کہ میری زندگی کا مقصد تم دونوں ہو، اور جب تک تم دونوں کو تمہارے پیروں پر کھڑا ہوتے نہ دیکھ لوں اور تمہاری شادی نہ کر دوں تب تک اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ ہم کتنے خوش نصیب تھے نا کہ اللہ نے ہمیں آپا جیسی بہن دی تھی، ورنہ اس خود غرض لوگوں کی دنیا میں کون کسی کا سوچتا ہے۔ سگے رشتے بھی صرف اپنا فائدہ ہی سوچتے ہیں۔ آپا کو نوکری مل گئی تھی، انہوں نے آپا کو ٹرائل پر رکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی کارکردگی اچھی ہوئی تو ہم آپ کو پرماننٹ کر دیں گے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میرا ایم اے کا فائنل سیمسٹر چل رہا تھا جب ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے اسے خوب سنائی تھی۔ اس نے کہا میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گھر آ گئی۔ گھر آئی تو آپا کھانا بنا رہی تھی، میں غصے میں بڑبڑاتی ہوئی چائے بنانے لگی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر آپا نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے، کس بات پر اپنا خون جلا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آج ایک لڑکے نے مجھے پرپوز کیا اور کہا کہ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میری بات سن کر آپا نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آنے دو، دیکھتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، تمہارے قابل ہوا تو بات پکی کر دیں گے۔ میں نے حیرت سے آپا کی طرف دیکھا اور کہا آپا میں کسی راہ چلتے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تو آپا نے کہا سنو پاگل لڑکی، شادی کرنے کا کون کہہ رہا ہے، پہلے اس سے اس کے گھر والوں سے ملنے تو دو، پھر کوئی فیصلہ کریں گے، اور کل کو کہیں نہ کہیں تو تمہاری شادی کرنی ہے، اگر وہ لوگ اچھے ہوئے تو اس میں کیا برائی ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، جب میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی وہی لڑکا دوبارہ سے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا تم باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ اس نے کہا سنیے میڈم، میں ایک شریف گھر کا لڑکا ہوں اور آپ کو پسند کرتا ہوں، روز اس طرح آپ کے راستے میں آ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ سے سیدھا سیدھا آپ کے گھر رشتہ لے کے آنے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا اور اگر میں اجازت نہ دوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک موقع دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ میری آپا نے کرنا ہے، اور ان کے کہنے پر بھی تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں۔ پھر جمعے کو وہ لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر موجود تھا اور آپا سے اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو۔ آپا نے مجھے آواز دی اور میں نے چائے لے کر آ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ آئی تھی اور ان کو میں پسند آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بس شادی کی تاریخ دیں، اور آپا نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی، اور میں آپا کو کھریوں سے نواز رہی تھی کہ کیسے یوں اچانک مان گئی، پہلے ان کے بارے میں کچھ پوچھ تو لیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ چلے گئے اور آپا نے کہا کہ ہم آپ کو فون پر ڈیٹ بتا دیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو میں نے آپا سے کہا کیا ضرورت تھی اتنی جلدی رشتے کے لیے ہاں کرنے کی؟ آپا نے کہا میں اس لڑکے سے جس کا نام عابد ہے اسے جانتی ہوں۔ پھر میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور میں نے آپا اور بھائی کو چھوڑ کر جانے کے دکھ سے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ آپا نے کبھی اماں ابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ آپا نے کہا پریشان نہیں ہونا، جب دل اداس ہو تو ملنے چلی آنا، اور پھر میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے شوہر عابد گھر کے اکلوتے بیٹے تھے اور عابد کی ماں بہت اچھی خاتون تھی اور عمر بھی کافی اچھی تھی۔ ان کی عابد نے کہا کہ میری اماں کی شادی بہت لیٹ ہوئی تھی، میں بہت خوش تھی
عابد واقعی بہت اچھے تھے، شریک حیات ثابت ہوئے تھے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ شادی کے فوراً بعد شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں اپنی بوڑھی ساس کے پاس رہنے لگی، کیونکہ اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ لیکن ہر رات مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے لائٹ بند کرتے ہی کمرے میں کوئی چلا آتا ہے، لیکن گھر میں تو میرے اور ساس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ساس سے کہا کہ لائٹ چلا کر سوتے ہیں، لیکن وہ کہتی کہ روشنی میں اسے نیند نہیں آتی، اور ایک رات میں بستر پہ ٹارچ لے کر لیٹ گئی، اور جیسے ہی میں نے اپنی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے ٹارچ جلا دی، اور یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ کمرے میں تو میرا شوہر تھا۔ عابد نے کہا کہ آواز نہیں کرنا ورنہ ماں جی اٹھ جائیں گی، اور میں خوشی خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساس میں تھی کہ عابد نے کہا میں تمہیں بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں عابد سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں تھے اور اس طرح چوری چھپے کیوں آئے ہیں اپنے گھر؟ تو عابد نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت تو میری سوتیلی ماں ہے، اور اس نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر ہمیں بے وقوف بنایا تھا۔ شادی کے تیسرے روز میں نے اپنی سوتیلی ماں کو کسی سے فون پر باتیں کرتے سن لیا تھا، اور اسے پتہ چل گیا کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ میں بھی کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میری سوتیلی ماں نے میرے سر پر کچھ مارا، جس سے میں بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو ایک انجان جگہ پر تھا، اور ایک آدمی جو مجھے کھانا دینے آتا تھا، میں بے ہوش ہونے کا ناٹک کر کے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ مجھے یہاں کیوں رکھا ہے، کون ہے اس سب کے پیچھے؟ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ آپ سے ان کاغذات پر سائن کروا لوں اور پھر آپ کو مار ڈالوں۔ وہ کاغذ میرے گھر اور پلاٹ کے تھے جو ابا نے مرنے سے پہلے میرے نام کر دیے تھے، کیونکہ وہ اس عورت کی اصلیت جان چکے تھے۔ اور پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ کی سوتیلی ماں نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ مل کر سب کچھ کیا ہے۔ عابد سب کچھ بتا رہے تھے، پر تبھی عابد کی سوتیلی ماں اور ان کے ساتھ جو آدمی تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ آدمی تو ابا کے تایا زاد بھائی اشرف تایا تھے، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے غلطی ہو گئی، جب تمہارے باپ کو مارا تھا تبھی تمہیں اور تمہارے بہن بھائیوں کو بھی مار دینا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور میں نے کہا تو آپ نے میرے ابا کی جان لی ہے، مگر کیوں؟ کیا بگاڑا تھا ابا نے آپ کا؟ تو ابا کے تایا زاد بھائی نے کہا کہ تمہارا باپ سب کچھ جان گیا تھا میرے بارے میں، اس لیے اسے راستے سے ہٹانا پڑا۔ میں رو رہی تھی، اور اس جلاد جس نے میرے ابا کی جان لی تھی اس سے پوچھا کہ کیا تھا ایسا جو ابا جان گئے تھے اور آپ کو ذرا رحم نہ آیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ چلو تمہارے مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتا دیتا ہوں۔ ابا کے تایا زاد بھائی اشرف نے کہا کہ جس عورت سے تمہارے باپ کی شادی کروانا چاہتا تھا وہ میری پہلی بیوی تھی، جسے میں طلاق دے چکا تھا، اور ایک منصوبے کے تحت اس کی شادی تمہارے ابا سے کروانا چاہتا تھا، مگر جب اسے سب کچھ پتہ چل گیا تو میری ساری پلاننگ پر پانی پھیر گیا، کیونکہ تمہارے باپ کی ساری جائیداد مجھے اپنے نام کرنی تھی۔ تمہارے باپ کے پاس اتنی دولت تھی، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ گاڑیوں میں گھومتا پھر رہا ہے اور پیسے میں کھیل رہا ہے، بس اسی لیے سب کچھ پلان کیا تھا۔ پھر تمہارے باپ کو مارنے کے بعد میں نے زمینیں اپنے نام کروانی تھی، اس لیے بینک والوں کا ڈھونگ رچایا اور اس وکیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس کے پاس تمہاری بہن گئی تھی کیس دائر کروانے کے لیے۔ مگر جب پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ کریم الدین نے پہلے ہی اپنی ساری جائیداد اپنی تینوں بچوں کے نام کر دی ہے، اور میں پاگل ہونے والا تھا یہ سن کر۔ تبھی میری سابقہ بیوی نے بتایا کہ اس کا سوتیلا بیٹا جس سے شادی کر رہا ہے وہ کریم الدین کی بیٹی ہے، اس لیے اس کی تم سے شادی پر ہم رضامند ہوئے تھے، اور آج اس کے ساتھ تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر جان بخشی چاہتی ہو اپنی اور اپنے شوہر کی تو ان کاغذات پر سائن کرو۔ ابھی عابد نے کہا کہ آپ کو جائیداد ہی چاہیے تھی تو مانگ کر لے لیتے، ہم اپنوں کا صدقہ سمجھ کر منہ پر مارتے، یوں اتنی بے دردی سے ہمارے پیاروں کو تو نہ چھینتے۔ ہم سے اشرف تایا، جن کو تایا کہنا بھی اس رشتے کی توہین ہے، وہ میرے شوہر کو مارنے لگے تھے جب پولیس نے آ کر ابا کے تایا زاد اور ان کی سابقہ بیوی کو پکڑ لیا، اور ہماری زمینیں ہمیں واپس مل چکی تھی۔ اور عابد نے اپنے دوست سے جو کافی عرصے سے آپا کو پسند کرتا تھا اس سے آپا کی شادی کروا دی، اور میرا چھوٹا بھائی وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، ہمارا حق میں مل گیا تھا، مگر وہ رشتے جن
کو ان بے حس اور بے رحم لوگوں کی وجہ سے کھویا تھا۔ وہ تو اب نہیں مل سکتے تھے، مگر آپ نے میرے اماں ابا کی سال ثواب کے لیے زمین پر مدرسہ بنوا دیا تھا۔ لوگ اپنے ناجائز مقاصد پورے کرنے کے لیے کس طرح دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ زندگی مکافات عمل بھی ہے، کسی سے اس کا حق چھیننے والے کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں بھی سزا پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملتی ہے، پر افسوس ہم کبھی دوسروں کے واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔